اللہ والو، جب دل بے حد پریشان ہو، سکون چاہتے ہو تو تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو۔ جب رات کو سناٹا ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک آواز عرش تک جا رہی ہوتی ہے، وہ آواز کسی ٹوٹے ہوئے دل کی ہوتی ہے، کسی ایسے انسان کی جو دنیا سے نہیں اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل پریشان ہے، اگر نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے، تو ایک بار سجدے میں گر کر دیکھ لو۔ تہجد کے چند آنسو میں وہ سکون چھپا ہوا ہے جو دنیا کی کسی کونے میں نہیں ملتا۔ اللہ والو، دنیا کی زندگی بے سکون ہے، بے چینی اور غموں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، فکر یا محرومی کا شکار ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، دوست جب دھوکہ دے دیں، رشتے جب بوجھ لگنے لگیں، تو انسان اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا رب تمہیں تنہا کیوں کر چھوڑے گا؟ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے دکھوں کا حل لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا ہے، اور جب انسان انسانوں سے امیدیں باندھنے لگتا ہے تو مایوسی، ناکامی اور ٹوٹ پھوٹ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اگر جب انسان رب کے در پر آ جاتا ہے تو جو کچھ ٹوٹا ہوتا ہے وہ جڑ جاتا ہے، جو کچھ بکھرا ہوتا ہے وہ سنور جاتا ہے۔ وہ وقت جب رب اپنے بندوں کے تہجد کے وقت قریب آتا ہے اور خود آواز لگاتا ہے کوئی جو مجھ سے مدد مانگے میں اسے عطا کروں۔ اس وقت زمین پر وہی بیدار ہوتے ہیں جنہیں رب کی محبت جگائے رکھتی ہے، جنہیں دل کی بے سکونی سونے نہیں دیتی۔ یہ وقت خاص ہے، اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، سچے دل سے مانگی گئی مغفرت کی درخواست قبول ہوتی ہیں۔ کہ لمبے سجدے وہ دوا ہیں جو تہجد والوں کے دلوں کی دعا ہیں، دلوں کے زخموں کو بھر دینے والی دعا ہیں۔ آنسو وہ دعا ہیں جو روح کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ والو، وہ لمحہ جب تنہا سجدے میں گر کر روتے ہو، وہی لمحہ تمہاری روح کا سکون بن جاتا ہے۔ تمہارے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا دل اب دنیا سے نہیں اپنے رب سے جڑ گیا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں، یہ رب سے ملاقات ہے، ایک خاص دعوت ہے جس میں صرف چنے ہوئے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ والو، تہجد جب دل بے قرار ہو تو 2 رکعت تہجد کے پڑھ کر دیکھو تو صحیح، سجدے میں آنسو بہا کر دیکھو تو صحیح، وہ سکون ملے گا جو تمہیں دوا سے بھی نہ مل سکا ہوگا۔ ہر رات تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، لیکن تم دنیا کی تھکن کو وجہ بنا کر سوتے رہ جاتے ہو۔ کیا تم اپنے سکون کی قربانی دے رہے ہو؟ آج کی رات صرف ایک بار رب سے وہ سب کہہ کر دیکھو جو تم نے کبھی کسی سے نہ کہا ہو۔ وہ سن لے گا، وہ تمام فریادیں سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو سمجھ لے گا۔ اللہ والو، تہجد کے سجدوں میں صرف دعائیں نہیں ہوتی، وہاں روح کی تڑپ، دل کی فریاد، آپ کی بے چینی اور امید کا چراغ ہوتا ہے۔ وہ رب جو رات کی تاریکی میں تمہاری آہٹ سنتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، تہجد میں رونا بزدلی نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ وہ پل ہیں جب کمزور انسان رب کی طاقت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ وہ کمزور لمحے نہیں، یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو۔ جب آپ اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، گریہزاری کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو میرا رب آگے سے جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھے پکار رہا ہے۔ تو آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو دیکھیں پھر آپ اپنے رب سے جب معافی طلب کریں گے تو ایک لمحہ میرا رب نہیں لگائے گا اور معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ والو، آج رات تہجد میں ایک لمحہ رب کے سامنے گزار لو، وہ تمہیں ایسا سکون دے گا، ایسا سکون دے گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ یا اللہ، میں تیرے در پر حاضر ہوں،
ٹوٹی ہوئی ہوں، بکھری ہوئی ہوں، تھکی ہوئی ہوں، لیکن امید سے لبریز ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تو میرا رب ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اے اللہ، میرے گناہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری دعاؤں کی راہیں بند ہو گئی ہیں، لیکن تیرا رحم آج بھی وسیع ہے، مجھے اپنی بخشش سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن غلطیوں نے میرے دل کا سکون چھین لیا ہے انہیں معاف فرما دے اور میرے دل کو نور ہدایت سے بھر دے۔ اے رب کریم، میرے آنسو تیرے سامنے ہیں، میرے دل کی حالت تو جانتا ہے، میرے زخموں پر اپنا کرم فرما دے۔ یا اللہ، میں دنیا والوں کے سامنے کچھ نہیں لیکن تیرے سامنے سب کچھ ہوں، مجھے وہ عزت عطا فرما جو صرف تیرے در سے ملتی ہے، تیرے متقی بندوں کو ملتی ہے، تیرے پسندیدہ بندوں کو ملتی ہے۔ اے رب کریم، مجھے ایسا صبر جمیل عطا کر جو حضرت ایوب کو عطا کیا تھا، اور ایسی رضا عطا کر جو حضرت زینب نے دکھائی۔ یا اللہ، جو درد میرے سینے میں ہے، جو بے چینی میری روح کو جلا رہی ہے، وہ صرف تو دور کر سکتا ہے، مجھے سکون قلب عطا فرما۔ اے رب العالمین، میرے والدین، میرے اہل خانہ اور میرے پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھ لے، ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ یا اللہ، جو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں یا مجھے یاد کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، ان کی زندگیاں آسان فرما دے، ان کے دلوں سے غم ختم کر دے۔ اے رب رحمان، مجھے رزق حلال، علم نافع اور علم صالحہ عطا فرما اور میں دل کو حسد، غرور اور تکبر سے پاک کر دے۔ یا مالک مولا، میری دعاؤں کو اس وقت قبول فرما لے جب کوئی اور دروازہ نہ کھلا ہو اور میں صرف تجھ کو ہی پکار رہی ہوں۔ اے رب کریم، میری آنکھوں کے آنسوؤں کو قبول کر لے، یہ میرے دل کی گواہی دیتے ہیں میں تیرے در کی محتاج ہوں۔ میرے اللہ، مجھے کسی اور کا محتاج نہ ہونے دینا۔ یا رب کریم، میں جھولی پھیلا کر بیٹھی ہوں، مجھے خالی نہ موڑی۔ اللہ، مجھے مانگنا نہیں آتا، اے اللہ، مجھے مانگنا نہیں آتا۔ یا رب العالمین، مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائی۔ یا اللہ، جب تو اندھیری رات میں روشنی بھیج دیتا ہے، اسی طرح میری زندگی کی تاریکیوں کو بھی منور فرما دے۔ اے مالک کائنات، میری روح کو اپنی قربت کی مٹھاس عطا کر اور مجھے وہ لذت ایمان عطا فرما جو تیرے پیاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسی دعا عطا کر جو تیرے عرش کو ہلا دے اور ایسی قبولیت دے دے جو میری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا رب العالمین، جو خواہشیں میرے دل میں دفن ہیں جنہیں میں زبان پر نہیں لا سکی، تو ان کو بھی جانتا ہے، انہیں خیر سے پورا فرما دے۔ یا رب العالمین، اگر تو نے مجھے تھوڑی سی بھی نیکی دی ہے تو اس نیکی کو میری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اے رب العالمین، رب کریم، میری زندگی کے فیصلے تیری رضا کے مطابق کر دے، مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، جب میری آنکھیں بند ہوں اور زبان خاموش ہو جائے، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرنا۔ اے رب العالمین، اے میرے مالک مولا، جب سب رشتے ساتھ چھوڑ دیں، جب دنیا پیٹھ پھیر لے، تب بھی مجھے تیرے سجدے کی مٹھاس نصیب ہو، مجھے کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ، میرے دل پر جو غم کا بوجھ ہے اسے ہلکا کر دے، میری راتوں کی بے قراری کو سجدوں کی راحت میں بدل دے۔ اے میرے مال کے مولا، مجھے اپنی رحمت کی وہ چادر اڑا دے جس کے سائے میں کوئی غم، دکھ یا کوئی فکر اثر نہ کر سکے۔ یا اللہ، میرے قدموں کو ہدایت اور نیکی کے راستے پر جما دے اور مجھے ہر لغزش سے محفوظ رکھنا، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، ٹوٹی ہوئی ہوں، گناہوں سے چور ہوں۔ میرے مالک، تو مجھے اپنا لے، میرے گناہوں کو معاف فرما کر میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ اے رب العالمین، جو راستے میرے لیے بند ہو گئے ہیں، تو نے اپنے فضل اور کرم سے کھول دے، مجھے وہاں لے جا جہاں میرے لیے بھلائی ہو۔ یا اللہ، تو ہی میرا ساتھی ہے، جب کوئی پاس نہیں ہوتا تو ہی میرا رازدار ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ پروردگار، تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں کچھ کہے بغیر بھی تیرے حضور عرض لگا رہی ہوں، بس قبول فرما لے۔ اے اللہ، قبول فرما لے۔ یا اللہ، جن باتوں سے میرا دل ٹوٹا، جن لمحات نے میری روح کو زخمی کیا، تو ان پر اپنے رحم کی مرہم رکھ دے۔ یا رب العالمین، مجھے ایسا بننے کی توفیق دے جیسا بننا تو چاہتا ہے، میری خواہشوں کو اپنی رضا کے مطابق تابع کر دے۔
یا اللہ میری راتوں کی خاموشی کو اپنی محبت سے آباد کر دے اور میری تنہائی کو اپنی قربت سے مہکا دے۔ اے رحمان و رحیم مجھے دنیا کے فتنے، نفس کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ میرے دل کو اتنا طاقتور اور مضبوط کر دے کہ وہ تیرے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے وہ فیصلے میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنے رضا میں راضی رہنے والی بنا دے۔ اے رب کریم میرے بچوں، میرے گھر والوں اور میری نسلوں کے دلوں میں ایمان، تقوی اور دین کی محبت ڈال دے۔ سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری زندگی کے ہر وہ لمحے کے لیے جس کے لیے میں نے تجھے بھلا دیا جبکہ تو مجھے یاد رکھتا رہا ہے۔ میرے اللہ میں نے جس لمحے میں تجھے بھلایا مجھے اس لمحے کے لیے معاف فرمانا۔ اے میرے رب میری زبان پر تیری یاد جاری رکھنا، میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔ یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا لیکن میں شکر ادا نہیں کر پائی، مجھے شکر گزار بندی بنا دے۔ یا اللہ مجھے ان شکر گزار بندوں میں شامل کر دے جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اے میرے مالک مولا میرے دل میں جو حسرتیں، جو خواب دیے ہوئے ہیں، اگر ان میں میرے لیے بھلائی ہے تو انہیں پورا فرما دے۔ یا اللہ مجھے دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دے اور میری زندگی کو اپنے دین کے لیے کارآمد بنا دے۔ اے رب کریم جس دن سب اکیلے ہوں گے مجھے اس دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، حساب کو میرے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ جب دنیا میں کوئی نہ ہو جو سن سکے تب تو میری فریاد کو سن لینا، میرے دکھوں کا مداوا کرنا، جب سب دور ہو جائیں تب تو قریب آ جانا۔ اے میرے مہربان رب میری دعا کو قبول فرما لے، چاہے وہ ایک آنسو ہو، ایک سجدہ ہو یا ایک خاموش فریاد ہو۔ یا اللہ میرا دل تھک چکا ہے، میری روح بوجھل ہے، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے دے۔ اے رب کریم جن دروازوں نے مجھے رسوا کیا ان سب کو بند کر دے اور صرف اپنا در کھلا رکھ، کیونکہ تیرا در کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یا اللہ مجھے دنیا کی محبت سے نہیں تیری محبت سے وابستہ کر دے۔ اے اللہ جو باتیں میری زبان پر نہ آ سکیں، وہ دعائیں جو میری آنکھوں میں آنسو بن کر رہ گئیں تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ انہیں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا پھر بھی رزق دیا، عزت دی، محبت دی، مجھے توبہ کی توفیق دے دے تاکہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ میرے اللہ اے رب کریم میری راتوں کی بے سکونی کو اپنی رضا کا چین عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی محتاجی سے نکال کر صرف اپنا محتاج بنا دے۔ اے مالک مولا جب میں خود کو کھو بیٹھی تو نے مجھے تھاما، اب مجھے کبھی خود سے دور نہ ہونے دینا۔ یا اللہ میرے دل کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے اور میرے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم مجھے ایسی دعاؤں کی قوت دے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ یا اللہ جو گناہ میری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں انہیں مٹا دے۔ اللہ ان گناہوں کو مٹا دے اور میرے لیے آسانیاں لکھ دے، میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے اور جنہیں تو نے راتوں میں یاد کرتا ہے۔ یا اللہ تو میرا رازدار ہے، میرے دل کی سچائیاں صرف تجھ پر ظاہر ہیں، مجھے کبھی رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ اس دنیا کے سامنے کبھی رسوا نہ کرنا۔ اے رب کریم مجھے اپنی عبادتوں کا ذوق عطا فرما دے اور مجھے سجدوں کی لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اگر میں تیرے کسی ولی کا، تیرے کسی مقرب کا امتی ہوں تو ان کی نسبت سے مجھے بخش دے۔ اے رب کریم مجھے ایسا دل دے دے جو دوسروں کی خطائیں معاف کر دے تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے یونس کو اندھیروں میں نجات دی مجھے بھی میری تاریکیوں سے نکال دے۔ اے میرے رب میرا انجام بہتر بنا دے اور مجھے دنیا کی آزمائشوں سے بچا لے۔ یا رب کریم میں تیری آزمائشوں پہ پوری نہیں اتر سکتی، میرے اللہ میں کمزور ہوں، میرے مالک میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ یا مالک مولا مجھے اس وقت